سورج ہماری زمین سے تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے۔ یہ اتنا فاصلہ ہے کہ سورج سے آنے والی روشنی جو کہ صرف ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے، ہماری زمین تک تقریباً 8 منٹ میں پہنچتی ہے۔ سورج اور زمین کے درمیان اتنا زیادہ فاصلہ ہونے کے باوجود بھی سورج کی اچھی خاصی حرارت ہم تک پہنچتی ہے، اور کبھی کبھی تو گرمیوں میں یہ ہماری برداشت سے باہر بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ہمارا سورج ایک درمیانے سائز کا ستارہ ہے۔ اس سے سینکڑوں گنا بڑے اور گرم ستارے بھی موجود ہیں، اور صرف ہماری کہکشاں ملکی وے میں ہی 100 ارب سے زیادہ ستارے موجود ہیں، اور ملکی وے بھی ایک چھوٹے سائز کی کہکشاں ہے۔ کائنات میں اس سے چھوٹی بڑی بلینز اینڈ بلینز آف کہکشائیں موجود ہیں، اور ان تمام گلیکسیز میں کتنے ستارے ہیں ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ستاروں کی اتنی بڑی تعداد کے ہوتے ہوئے خلا انتہائی گرم ہوتا، لیکن اس کے برعکس خلا انتہائی ٹھنڈا ہے۔ خلا میں ایسی جگہیں بھی موجود ہیں جن کا درجہ حرارت تقریباً -270 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ جی ہاں، -270 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اب خلا اتنی ٹھنڈی کیوں ہے؟ اس کی وجہ جاننے سے پہلے ہمیں ہیٹ اور ٹیمپریچر کو سمجھنا ہوگا۔ کسی بھی چیز کے اندر سٹور شدہ انرجی کو ہیٹ کہا جاتا ہے، اور اس چیز کے اندر کتنی انرجی سٹور ہے اسے اس چیز کا ٹیمپریچر کہتے ہیں۔ تو جب اس چیز میں ہیٹ ایڈ ہوتی ہے تو اس کا ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب ہیٹ اس چیز سے خارج ہوتی ہے تو اس کا ٹیمپریچر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کسی بھی چیز میں ہیٹ کا یہ ٹرانسفر یعنی ایڈ ہونا اور خارج ہونا 3 طریقوں سے ہوتا ہے: کنڈکشن، کنویکشن اور ریڈیشن۔ دو چیزوں کے ڈائریکٹ کانٹیکٹ سے جب ہیٹ ایک سے دوسری چیز میں منتقل ہوتی ہے تو اس طریقہ کار کو کنڈکشن کہا جاتا ہے۔ مثلا جب ہم جلتے ہوئے چولہے پر کوئی برتن رکھتے ہیں تو برتن اور آگ کے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کی وجہ سے ہیٹ آگ سے برتن میں منتقل ہو جاتی ہے، کیونکہ ہیٹ ہمیشہ کسی زیادہ ٹیمپریچر والی چیز سے کم ٹیمپریچر والی چیز کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ لیکوڈز اور گیسز کے اندر ہونے والی ہیٹ ٹرانسفر کو کنویکشن کہا جاتا ہے۔ مثلا ایک چائے کے کپ میں چائے کے ٹھنڈے مالیکیولز کپ کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے، اور چائے کے گرم مالیکیولز چائے کی اوپر والی سطح پہ آ جاتے ہیں کیونکہ ان کی ڈینسٹی کم ہوتی ہے، یعنی یہ ہلکے ہوتے ہیں، اور پھر یہ گرم مالیکیولز بھاپ کی صورت میں اپنی ہیٹ ہوا کو منتقل کر دیتے ہیں۔ ریڈیشن ہیٹ ٹرانسفر کا وہ طریقہ کار ہے جس میں کوئی چیز ریڈیشنز یعنی شعاؤں کی صورت میں اپنی ہیٹ کسی دوسری چیز کو منتقل کرتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال سورج ہے، جو کہ ہماری زمین سمیت پورے نظام شمسی کو اپنی حرارت پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم انسانوں سمیت تمام جاندار بھی ریڈیشنز کی صورت میں اپنے جسم سے حرارت خارج کرتے ہیں۔ مثلا جب ہم کوئی ورزش وغیرہ کر کے آتے ہیں تو اس وقت ہمارا جسم گرم ہوتا ہے، یعنی اس کا ٹیمپریچر کافی زیادہ ہوتا ہے، لیکن پھر یہ آہستہ آہستہ نارمل ہو جاتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جسم اپنا ٹیمپریچر ریڈیشنز کے ذریعے اپنے آس پاس کی ہوا کو منتقل کر دیتا ہے۔ تو حرارت کی منتقلی کے ان طریقوں میں آپ نے دیکھا کہ ہیٹ کسی ایک چیز سے دوسری چیز میں منتقل ہوتی ہے، یعنی ایک چیز ہیٹ خارج کرتی ہے اور دوسری اس کو جذب کر لیتی ہے، اور نتیجتاً جذب کرنے والی چیز کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے۔ اب خلا میں بھی ریڈیشنز کی صورت میں ہی ہیٹ ستاروں سے دوسری چیزوں جیسے سیاروں، دمدار ستاروں، شہابیوں یا اس قسم کی دیگر چیزوں کو منتقل ہوتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ خلا بذات خود تقریباً ایک پرفیکٹ ویکیوم ہے، یعنی ایٹمز اور مالیکیولز جن سے کوئی بھی چیز مل کر بنتی ہے خلا میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ آن این ایوریج خلا کے 1 کیوبک میٹر میں صرف اور صرف 0.3 ایٹمز پائے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہماری زمین کی فضا کے ہر کیوبک میٹر میں اگر ہم 1 کے آگے 25 صفر لگائیں تو اتنے مالیکیولز پائے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص خلا میں بغیر سپیس سوٹ کے موجود ہو تو ایسا نہیں ہے کہ وہ فوراً جم جائے گا۔ ایسا اس لیے کہ اس کے پاس کوئی مادی چیز، کوئی میٹر موجود نہیں ہے جس میں اس کے جسم کی حرارت منتقل ہو سکے۔ اسی لیے اس کے جسم کو ٹھنڈا ہونے میں ایک بہت لمبا عرصہ لگے گا، لیکن اس سے بہت پہلے ہی یہ شخص آکسیجن کی کمی سے مر چکا ہوگا۔ تو ٹیکنیکلی طور پہ یہ سٹیٹمنٹ ہی درست نہیں ہے کہ خلا کا کوئی ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ ٹیمپریچر دراصل خلا میں موجود کسی میٹر، کسی مادے کا ہوتا ہے۔
اب اس چیز کا ٹیمپریچر کم یا زیادہ ہونے کا انحصار اس بات پر ہے کہ یہ چیز کسی ہیٹ سورس سے کتنی دور ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے نظام شمسی میں سورج سے سب سے قریب ترین سیارے مرکری پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو اس کا اوسطاً ٹیمپریچر 400 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، جبکہ نظام شمسی کا سابقہ سیارہ پلوٹو سورج سے بہت دور ہونے کی وجہ سے بہت کم ہی سورج کی روشنی ریسیو کر پاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا اوسطاً ٹیمپریچر -229 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری زمین پر جب دن کے وقت سورج کی روشنی پڑتی ہے تو اس کا ٹیمپریچر کچھ زیادہ ہوتا ہے، اور رات کے وقت جب اس پہ سورج کی روشنی نہیں پڑتی تو اس کا ٹیمپریچر کچھ کم ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ رات اور دن کے ٹیمپریچرز کا فرق کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتا، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ رات کے وقت سورج کی روشنی نہ پڑنے سے ہم جم جائیں اور دن کے وقت سورج کی روشنی سے ہم جل جائیں۔ لیکن ہماری زمین سے باہر اسپیس میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں موجود اکثر چیزوں کو ٹیمپریچرز کی دو انتہاؤں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مثلا مرکری پہ دن کے وقت ٹیمپریچر تقریباً 430 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، جبکہ رات میں -180 ڈگری سینٹی گریڈ۔ جی ہاں، -180 ڈگری۔ لیکن کیوں؟ اور پھر ہماری زمین پر ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے زمین کے ایٹماسفیئر کو۔ زمین کی فضا کی وجہ سے ایک تو سورج کی تیز اور خطرناک شعاعیں زمین کی حدود میں داخل نہیں ہو پاتی، اور باقی شعاؤں کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ پھر جو حرارت زمین میں داخل ہوتی ہے وہ اسی فضا کی وجہ سے باہر نہیں جا پاتی، اسی لیے ہماری زمین کا درجہ حرارت نارمل رہتا ہے۔ دوسری طرف مرکری کا کوئی ایٹماسفیئر نہیں ہے، اس کی وجہ سے جب اس پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے تو یہ انتہائی گرم ہو جاتا ہے، لیکن کوئی ایٹماسفیئر نہ ہونے کی وجہ سے یہ حرارت برقرار نہیں رہتی اور یہ اپنی حرارت کھو دیتا ہے، اور رات کے وقت جب اس پہ سورج کی روشنی نہیں پڑتی تو یہ انتہائی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو خلاصتاً یہ کہ خلا کے تقریباً ایمپٹی ہونے کی وجہ سے بذات خود اس کا کوئی ٹیمپریچر بھی نہیں ہوتا۔ ٹیمپریچر دراصل خلا میں موجود کسی مادی چیز، کسی میٹر کا ہوتا ہے، اور اس چیز کا ٹیمپریچر کم ہوگا یا زیادہ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ یہ چیز کسی ہیٹ سورس یعنی کسی ستارے سے کتنی دور ہے۔ اور خلا میں موجود اکثر چیزیں انتہائی ٹھنڈی ہیں، کیونکہ ہماری کائنات لامحدود طور پہ وسیع ہے۔ باوجود اس کے کہ کائنات میں خربوں خرب ستارے موجود ہیں، لیکن پھر بھی ہماری کائنات اتنی وسیع ہے کہ دو ستاروں کا درمیانی فاصلہ بھی انتہا کا ہے۔ مثلا سورج کے بعد ہماری زمین سے قریب ترین سیارہ الفا سینچوری ہے، جس کا زمین سے فاصلہ تقریباً 4.3 لائٹ ایئرز ہے، یعنی صرف ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرنے والی روشنی کو بھی زمین سے اس ستارے تک پہنچنے کے لیے 4 سال سے زیادہ کا عرصہ لگے گا۔ اور ہمارے نظام شمسی سے 16.3 لائٹ ایئرز کے فاصلے میں صرف اور صرف 63 ستارے ہیں۔ تو ستاروں کے درمیان اتنے زیادہ فاصلے کی وجہ سے بھی ان کے درمیان والے علاقے کا گرم رہنا امپریکٹیکل ہو جاتا ہے۔